آج میں آپ کے لیے ایک ایسا سچا واقعہ لے کر آیا ہوں جس میں بتایا جائے گا کہ ایک مسلمان کو دوسرے جہان مطلب کہ فوت ہونے کے بعد کیسی حوریں ملیں گی، ان کے ساتھ کیسا معاملہ ہوگا، اس کے بارے میں ایک سچا قصہ لے کے آیا ہوں۔ قصہ شروع کرتے ہیں۔ ہماری تاریخ میں بہت بڑا نام حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ نے ساری زندگی نکاح نہیں کیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا۔ ایک دن بیٹھے حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑھا، جس کا مفہوم تھا جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا جو نکاح کی عمر میں پہنچا، اگر کیا یا نہ کیا اور وہ مسلمان ہی مرا تو اللہ مسلمان مردوں اور عورتوں کا جنت میں آپس میں نکاح کر دیں گے۔ جب یہ حدیث مبارکہ پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ یہاں تو نکاح نہیں کیا تو جنت میں ہونا ہی ہونا ہے، تو جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ دعا کی کہ یا اللہ مجھے دکھا کہ میری جنت میں بیوی کون ہوگی۔ پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی، دوسری رات بھی دعا قبول نہیں ہوئی، تیسری رات جب آئی تو دعا قبول ہو گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ کالے رنگ کی عورت ہے، حضرت بلال حبشی کے دیس کی رہنے والی ہے اور ان کا نام میمونہ ولید ہے اور بصرہ میں رہتی ہیں۔ پتہ مل گیا، آنکھ کھلی، حضرت کی تہجد کے وقت تھا، نوافل پڑھے، نماز فجر ادا کی اور سواری لے کر حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں ان کا بڑا استقبال ہوا کیونکہ ان کا نام بہت ہی بڑا تھا۔ لوگوں نے بٹھا کر پوچھا کہ حضرت بتائیے کیسے آنا ہوا اطلاع کیے بغیر؟ آپ نے پوچھا یار یہ بتاؤ جہاں کوئی میمونہ ولید رہتی ہیں؟ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا حضرت آپ اتنے دور سے چل کر میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں، اس سے کوئی نہیں مل سکتا؟ نہیں حضور، وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ حضور نے پوچھا کیوں پتھر مارتے ہیں؟ حضور کام ہی ایسے کرتی ہے، کوئی رو رہا ہو تو اسے دیکھ کر ہنسنے لگتی ہے اور کوئی ہنس رہا ہو تو رونا شروع کر دیتی ہے، اور وہ اجرت پر پیسے لے کر لوگوں کی بکریاں چراتی ہے۔ آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کر جنگل میں گئی ہے، آپ آرام فرمائیں، عصر کے بعد آ جائے گی، آپ مل لیجئے گا۔ حضرت نے فرمایا عصر کس نے دیکھی؟ کہا وہ کس سمت جنگل میں گئی ہے۔ لوگوں نے کہا حضور جنگل نہ جائیں، بہت خوفناک جنگل ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کہاں وہ کس طرف گئی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ اس سمت میں گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں جنگل میں گیا واقعی خوفناک جنگل تھا، جنگلی جانوروں کی بھرمار تھی، قدم قدم پر کوئی نہ کوئی چیز کھڑی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قربان جاؤں اس عورت کی مردانگی پر، اس جنگل میں کس طرح بکریاں چرا رہی ہے، شیروں نے بھی اس کی بکریوں کو ابھی تک کھایا نہیں، اتنے درندے ہیں سارے مل کر حملہ کر دیں تو کیا کرے یہ اکیلی عورت، کس کس کو روکے گی؟ خیر آپ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں لوگوں نے مجھے بتائی تھی میں وہاں پہنچ گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہاں دو حیران کر دینے والے منظر تھے۔ پہلا، میمونہ ولید بکریاں نہیں چرا رہی تھی بلکہ اس جنگل میں جائے نماز بچھا کر نوافل پڑھ رہی تھیں، پر بکریاں چرانا تو بہانہ تھا، یہ تو بہانہ تھا کنارہ کشی کا کہ لوگ یہی سمجھتے تھے میں سارے دن میمونہ بکریاں چراتی ہیں اور وہ ذہنی مریضہ ہیں۔ دوسرا کیا دیکھا کہ میمونہ تو نماز پڑھ رہی ہیں، پھر بکریاں کون چرا رہا ہے؟ بکریوں تو کبھی بھی ایک جگہ نہیں رکتی، کہیں ادھر جاتی ہیں کبھی ادھر جاتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میمونہ نماز پڑھ رہی تھی اور شیر بکریاں چرا رہے تھے۔ بکریاں چر رہی ہیں، شیر ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ اگر کوئی بکری بھاگتی ہے، اس کی فطرت ہے شرارت کرنا، تو شیر اسے پکڑ کر واپس لے آتا ہے لیکن کچھ بھی نہیں کہتا۔ اب فرماتے ہیں کہ میں حیران و پریشان کھڑا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا ہے، یہ فطرت کیسے بدل گئی ہے؟ لوگ کہتے ہیں فطرت نہیں بدلتی، یہ شیروں اور بکریوں میں یاری کیسے ہو گئی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں دنگ و حیران ہی تھا اور مجھے پتہ نہیں چلا کہ میمونہ ولید نے نماز کب ختم کی اور مجھے مخاطب کر کر کہنے لگی اے عبداللہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، آپ یہاں آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا، اس سے پہلے تو ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ حضرت حیران و پریشان ان سے پوچھنے لگے کہ آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ تو جواب ملا جس اللہ نے رات کو تجھے میرے بارے میں بتایا ہے اسی اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز نے مجھ سے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھا کہ فطرت کیسے بدلی۔ میں نے ان سے پوچھا یہ تو بتائیں کہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ یاری کیسے کر لی، یہ تو ان کی حضا ہے۔
اگر شیر بکریوں کے ساتھ یاری لگائے گا تو کھائے گا کیا؟ یہ معاملہ کیسے ہو گیا؟ حضرت میمونہ فرمانے لگیں جب سے میں نے رب سے صلح کر لی ہے اس دن سے ان شیروں نے میری بکریوں سے صلح کر لی ہے۔ ہاں جی، یہ تھا حضرت عبداللہ بن زید کا قصہ، جنہیں اللہ پاک نے بتایا کہ ان کی جنت میں ساتھی کون ہیں، اور ان کی عبادت کو دیکھیں کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ یاری لگائی، اللہ سے صلح کر لی تو اللہ پاک نے انہیں کتنا اجر دیا۔ دنیا میں تو اجر ہے ہی، آخرت میں کیا اجر ملنے والا ہے یہ تو بالکل بہت زیادہ ہے، اور اللہ پاک اسے جانتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے اور نیکیاں بڑھ چڑھ کر کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے۔ اب ملتے ہیں اگلے قصے میں۔ میرے چینل کو لازمی لائک، سبسکرائب اور شیئر کریے گا۔ اللہ حافظ۔